یہ اہل بیت مطہر کے گھر کا آنگن ہے، وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے۔ الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، پروگرام امہات المومنین کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پیغام آپ کے پاس یہ ایک منفرد اور مختلف پروگرام لے کر آیا ہے، جس میں بہت ساری معلومات بھی ہیں، خاص طور پہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے حوالے سے، اور اسی طرح وہ اشکالات جو ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں اور مختلف طبقات کی طرف سے جو اٹھائے جانے والے سوالات ہیں ان کا جواب بھی موجود ہے۔ ان مقدس ہستیوں کی سیرت، ان کا کردار، ان کے فضائل بھی انشاءاللہ آپ تفصیل سے سنیں گے، اور پھر ہمارے معاشرے میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیے گئے ہیں، تو آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہر چیز اور آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہر رشتہ ہمارے لیے بڑا محترم، مقدس ہے، اور ہماری ایمانی ضروریات کے لیے خاص طور پر ان کی بڑی اہمیت ہے۔ لہٰذا نبی کریم علیہ السلام کے گھر والے، آپ کی ازواج، آپ کی جو اہلیہ ہیں مختلف ادوار میں، خاص طور پہ آپ کی جو پہلی شادی ہے، پھر اس کے بعد دوسری، تیسری، ان کی کیا وجوہات تھیں، اور ان ہستیوں سے اسلام کو اور اہل اسلام کو اور خاص طور پر ایمان والوں کو کیا فائدہ پہنچا، یہ سب کچھ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام خود اسوہ حسنہ ہیں، لہٰذا ہماری خواتین، اور ہمارے نہ صرف خواتین بلکہ مرد بھی، ان مقدس ہستیوں سے کیا سیکھتے رہے اور آج بھی ان کے کردار میں ہمارے لیے کیا روشنی ہے، یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم جا رہے ہیں بیان کرنے کے لیے، اور ہماری تربیت فرمائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود مستقل ہمارے مہمان، نہ صرف مہمان بلکہ ہمارے معلم، ہمارے مربی، ہمارے شفیق استاد جناب پروفیسر محمد یحییٰ جلال پوری صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ صحت ٹھیک ہے آپ کا؟ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ اور میں جو پچھلا پروگرام آپ کو یاد ہوگا کہ جہاں سے ہم نے بات کو چھوڑا تھا، میں چاہ رہا ہوں کہ وہیں سے ہم شروع کریں، کیونکہ وہاں تسلسل تھا بات کا اور ہمیں اپنے وقت کی مجبوری کی وجہ سے رکنا پڑا، کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو، اور بلکہ تمام لوگوں کی بیویوں کو اور مردوں کو، ان کے لیے لباس قرار دیا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ تو یقیناً نبی کریم علیہ السلام کا یہ جو لباس ہے، جس کو اللہ نے منتخب فرمایا ہے آپ کے لیے، یہ بڑا مقدس ہے، پاک ہے، اور آپ کے جو شرعی تقاضے آپ کے ذمے تھے اور جو معاملات آپ کے ذمے تھے، اور آپ کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساتھ جو ہے وہ دین ہے بیسیکلی، آپ کے گھر میں آپ کی ازواج کے ساتھ وقت گزارنا بھی دین ہے۔ تو ہم دین کا یہ خاص پہلو یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ نے ایک سے زیادہ شادیاں کی اور پھر ان کی کیا وجوہات تھیں، انشاءاللہ ہم اس پروگرام میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں سے میں چاہ رہا ہوں کہ شروع کریں کہ یہ لباس تھی نبی پاک علیہ السلام کا، دنیا میں بھی آپ کی ازواج تھیں، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی، جنت میں بھی آپ کے ہم سفر ہوں گی، تو اس پر آپ ارشاد فرمائیے۔ جزاکم اللہ ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے، بڑی اہم بات یہ ہے اس طرح غور کرنا کہ جن کو دنیا کی اس زندگی میں، جہاں سارا مشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ انسانیت کو اللہ کے صحیح راستے پہ چلایا جائے، مکمل دین عطا کیا جائے، جن ہستیوں کو یہاں اللہ نے منتخب فرمایا کہ وہ اس مشن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں، اور آپ کی خلوت اور جلوت دونوں کی وہ نہ صرف شاہد ہوں بلکہ آپ کے رازوں کی امین بھی ہوں، آپ سے سیکھنے والی بھی ہوں، وہ ساری باتیں جو آپ کی گھریلو زندگی کے حوالے سے ضروری ہیں امت کے لیے، وہ پہنچائیں دوسروں کو، اور اس خوبصورت طریقے سے پہنچائیں کہ تربیت ہو۔ یہ کیا کام انہوں نے۔ اب یہ بات کہ وہ آپ کے یہاں ساتھی تھیں اور ساتھ دیا، اور جس طرح ہم پہلے کہہ چکے کہ وہ پورے ایک امتحان کے بعد اس مرحلے پہ آئیں کہ اللہ نے کہا کہ ان کو آپ بدل بھی نہیں سکتے، ان کی بجائے کسی اور سے شادی بھی نہیں کر سکتے، اور یہی ہیں آپ کی بیویاں، اور ان میں سے کسی کو آپ چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ پوری اتری تھی ان تقاضوں پہ جو اس جگہ کے تھے۔
تو ان سے بڑھ کے کون حق رکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو آخرت میں بھی جنت میں بھی؟ ان سے بڑھ کے کوئی حقدار ہی نہیں ہے، پہلی بات۔ البتہ بعض روایات میں ہے کچھ اور خواتین کے حوالے سے، حضرت مریم کے حوالے سے ہے، یا فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے حوالے سے ہے کہ اور بھی ہوں گی، لیکن یہ ضرور ہوں گی، اور اس کی حدیث میں بھی موجود ہے بات، اور قرآن میں بھی ہے۔ ٹھیک، یہ جو آیت ہے سورہ غافر کی، اور آپ ذرا اس پہ غور کیجئے کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ، کہ وہ فرشتے جو اللہ کے عرش بری کو اٹھائے ہوئے ہیں، تھامے ہوئے، ومن حولہ، اور جو اس عرش کے ارد گرد پرے باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ، یسبحون بحمد ربہم، یہ پہلے کام کرنا چاہیے انہیں، اس کی حمد، یہ مقام ملا ہے نا ان کو، یسبحون بحمد ربہم، اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ، ویؤمنون بہ، اور ان کا جو ایمان ہے اللہ کی ہم یعنی عرش کے حامل ہیں، ان کی یقین کی کیا کیفیت ہے، اللہ، وہ مثال ہے، یؤمنون بہ۔ آگے جو ہے یہ اتنی بڑی جگہ پہ ہیں، اتنا بڑا کام ہے ان کا، یہ مقام ہے، لیکن اللہ کے ساتھ کی تسبیح اور ایمان کے ساتھ اگر کہیں ان کی توجہ جا سکتی ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہ، اللہ، اتنے مقام پر جو لوگ جو مخلوق ہے وہ اس کی توجہ کس چیز کی طرف جا سکتی ہے اس کائنات میں؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ اکبر، واہ کیا خوبصورت بات ہے، یعنی وہ اس مقام پہ ہیں کہ وہاں تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہی ان کو فرصت نہیں، اور اللہ کا اور جمال، ایمان کی وہ کیفیت کیا ہوگی، اور اور اللہ وہاں کے جمال میں جو ماویت ہے، وہاں وہ ایمان والوں کو یاد کر رہے ہیں۔ وہاں دوسری کوئی چیز جو ان کی توجہ کا مرکز بن سکتی ہے وہ ایمان ہے، سبحان اللہ، یہ ہے ایمان کا مقام۔ صحیح، اچھا، اب اس دعا میں یہ تو بات تفصیل سے آگے آئے گی، اس دعا میں کہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، وہ ان لفظوں میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہر چیز پر تیرا علم اور تیری رحمت وسیع ہے، تو نے اپنے احاطے میں لے رکھا ہے، فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا، اے اللہ ان کو بخش دے جو تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، گناہ تو کریں گے، صحیح، توبہ ضروری ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے، اور انبیاء کی بات نہیں ہے کہیں ہمیں معلوم، نبی التوبہ، اللہ، یہ مقام جو ہے توبہ کا جو فائدہ ہے، اور جتنا زیادہ مواقع ہیں توبہ کے، اور جتنا توبہ کے حوالے سے خوشخبریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہیں، اس وجہ سے نبی التوبہ آپ کا، الذین تابوا واتبعوا سبیلک، اور تیرے بتائے ہوئے راستے پہ چلے ہیں، ان کو بخش دے، وقہم عذاب الجحیم، اور ان کو جہنم کے عذاب سے محفوظ کر دے، ربنا وادخلہم، اے اللہ ان کو داخل کر جنات عدن التی وعدتہم، ان جنات میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، ومن صالح من آبائہم، اور ان کے ساتھ داخل کر ان کے جو صالح ہوں ان کے والدین کو، واہ سبحان اللہ، وازواجہم، اللہ اکبر، یہ وہ بات ہے، وذریاتہم، یہ اللہ نے بتائی ہے کہ یہ دعا ہے جن کی جو حاملین عرش ہیں اور جو عرش کے ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، اس سے زیادہ مقبول دعا کس کی ہوگی؟ سبحان اللہ، ومن صالح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، سبحان اس سے اندازہ ایک تو خوبصورت یہ لگتا ہے، ہمیں خود مومن مسلمانوں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ خواتین، ان کی بیویاں، ان کا بھی بڑا مقام ہے، یقیناً، اگر وہ نیکی میں ہم سے آگے نکل گئیں تو ان کی برکت سے ہمارے مدارج بھی بلند ہو سکتے ہیں، یقیناً، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان یہ کی، قرآن نے کہا نا، ہاں ابھی تو اس میں بھی آیا، یعنی یہ ازواج کی بات ہو رہی ہے، تو ایمان والوں میں جو بیویاں ہیں ان کے بھی تو زوج مرد ہیں، زوج مرد ہے، وہ اگر آگے نکل گئیں ان کی وجہ سے دعا ہو رہی ہے، تو آگے نکل گئی تو سبحان ان اللہ، کا مرد درجہ بلند ہوگا، تو ان کے طفیل مردوں کو بھی اونچا درجہ مل جائے گا، اور یہ اولاد کے ساتھ بھی ہے، یہ مردوں باپ کے لیے نیک ہوئے تو اولاد بھی ان کے درجات بلند ہیں تو وہ جا سکتی ہے، اور اس کی دعائیں ایک جو لطیف بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ ہمیں زیادہ کوشش کرنا چاہیے کہ اگر خواتین کی وہاں اہمیت اور ان کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہوا تو کہیں یہ وہاں تو نہیں ہمیں پریشان کریں گی کہ تمہیں اب نیچے ہی رہنا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے، انشاءاللہ من صالح من اللہ صالح، وہاں صالحیت جذبات کے ہی اور خلاف، ہوں گے، اور صالحیت کا معیار تو
امہات المومنین، سبحان اللہ، بس اس میں تو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ اس میں، اور ضروریات میں بھی ہے. ہم جتنی اچھی تربیت کریں گے، تو میں بتاؤں آپ کو کہ دنیا میں اور کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی اور اس سے آگے نکل جائے. ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد آگے نکل جائے. بالکل صحیح، یہ اللہ نے حق کی بات. تو اولاد کی اچھی تربیت کریں، وہ آگے نکل گئے تو ہمارے درجات بلند کرنے کا سبب بھی بنیں گے. بالکل صحیح، تو یہ اپنے لیے ہے، ان کی خوبصورت تربیت اپنے مدارج کے لیے بھی، بالکل ٹھیک اپنی بات. بخشش کے لیے ہے. وغفر لہم ادخلہم، یہ دعا ہے. تو امہات المومنین سے حقدار زیادہ کون ہے؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اگر عام ایمان والوں کی ازواج یا ان کا مرد، ان کا جوڑا جو ہے وہ اس کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، تو ظاہر ہے اس میں سب سے پہلے حقدار جو ہیں اس دعا کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج ہیں. یہ دعا ہے حاملین عرش کی، سبحان اللہ. اور عرش کے ارد گرد کھڑے ہونے والے فرشتوں اور پھر کی. مختلف روایات میں بھی جیسے آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا والی وہ جو بات ہے کہ ان کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام سلام لائے اور ساتھ فرمائے کہ ان کے لیے ایک ایسا محل تیار کیا گیا ہے، ان کو سلام بشارت دیجیے. تو بشارت میں یہ لفظ بھی ہیں، ان کی بشارتوں میں بہت سی ہیں، یہ لفظ بھی ہیں کہ وہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، اللہ اکبر، ان کے بارے میں بھی ہے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. اللہ اور یہ حقدار ہیں سبحان اس کا، وہاں بھی ہوتا ہے. اچھا ایک پہلو، میں آپ کی بات شاید کاٹ رہا ہوں، ایک پہلو میرے ذہن میں چونکہ ایسی چیزیں، اور میں آپ مجھے اپنا شاگرد سمجھیے کہ ناظرین کے سامنے، کیونکہ ہم آپ سے وہ ساری باتیں سننا چاہتے ہیں جو عام طور پر ڈسکس نہیں ہوتی اس ضمن میں. تو میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے کے حاضر ہوتا ہوں اور سوال چھوڑے جاتا ہوں. سوال یہ ہے کہ باہر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام اور مرتبے پہ ہیں اور جس طرح سے آپ کو فالو کیا جاتا ہے، نہ صرف یہ کہ آپ کے چاہنے والے آپ پر نظریں جمائے بیٹھے ہیں، آپ کے دشمن اور آپ کے معاندین بھی آپ پر نظریں جمائے بیٹھے ہیں. یعنی باہر کی زندگی میں تو سینکڑوں ہزاروں کیمرے میں سمجھتا ہوں کہ آپ پر فکس ہیں، ہر وقت آپ کو واچ کر رہے ہیں. یہ جو گھر کی زندگی ہے، اس پر جو ازواج مطہرات ہیں، ہماری مائیں ہیں، انہوں نے بھی بڑی باریک بینی سے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کا مشاہدہ کیا ہے. تو میں چاہوں گا کہ ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ اسی سے شروع کرتے ہیں. ناظرین کرام، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں آپ کے ساتھ، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. جائیے گا کہیں نہیں، کیونکہ پروگرام بڑے اہم حصے میں داخل ہو چکا ہے اور بہت سی اہم معلومات آپ سننے والے ہیں. تو ایک وقفے کے بعد دوبارہ خدمت پہ حاضر ہوتے ہیں. وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے، وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن، اور یہ بڑا شاندار پروگرام ہے. ہم پروفیسر صاحب سے جو کچھ سیکھ رہے ہیں، جو مختلف سوالات بطور طالب علم کے میرے ذہن میں آتے ہیں، اور جو ایک عام آدمی کی صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ رہنمائی لینا چاہیے، وہ میں پوچھتا جاتا ہوں استاد محترم سے. مزید آپ ہمیں رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور آپ ہمیں اپنے سوالات، ایسے سوالات جو آنے والے پروگراموں میں شامل کیے جا سکتے ہیں، آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. تو میں پروفیسر جو بات ہو رہی تھی، میں چاہوں گا کہ وہیں سے آپ دوبارہ سے ارشاد فرمائیں کہ یہ جو گھر کے باہر تو سینکڑوں ہزاروں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ اس قدر حساسیت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیٹھ کر کوئی بات ارشاد فرما رہے ہیں اور بات کے کسی حصے میں آپ سیدھے ہو جاتے ہیں، اپنی ٹیک چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ بھی نوٹ کر رہے ہیں. آپ کوئی بات جو ہے وہ آپ عام انداز میں بیان کر رہے ہیں اور کسی حصے میں آپ غصے سے بیان کر رہے ہیں یا مسکرا دیتے ہیں، تو وہ نوٹ کر رہے ہیں. تو کیا یہی سلسلہ ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ ازواج مطہرات نے جو گھر کے اندر تھا، ظاہر ہے وہاں تو صرف یہی ان کی نگاہیں ہی آپ کا مشاہدہ کرتی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ہم تک وہ زندگی آپ کی پہنچائی ہے. تو میں جاننا اصل میں یہ چاہ رہا ہوں، جو ہمارے ناظرین بھی یقیناً جاننا چاہیں گے، کہ گھر کے اندر آپ سے تعلیم اخذ کرنا اور قرآن و سنت کی باتیں سمجھنا، اور ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کے مختلف گوشوں پر کیا ایسے ہی باریک بینی سے انہوں نے دیکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل. لیکن اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، جو پچھلے دفعہ ہم بات کر رہے تھے پچھلے وقفے سے پہلے. اس میں یہ تھا کہ یہ ساتھ ہوں گی کہ جنت میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، وہ بھی میں چاہتا ہوں آپ کے ذہن میں یاد ہو جائے. اور وہ آخری لمحوں کی حدیث ہے، آخری دنوں کی ہے، لمحوں کی تو نہیں ہے، آخری ایام کی ہے. تو اس میں آپ نے یہ فرمایا تھا، حضرت عائشہ اس کی راوی ہیں، کہ میرے آگے چلے جانے کے بعد تم میں سے سب سے پہلے جو مجھ سے آ کے ملے گی وہ ہوگی اطولکن یدن، ان کے ہاتھ لمبے ہوں گے. ساری ملیں گی نا. سبحان اللہ.
یہ پہلے کی بات ہی سمجھ آ رہی ہے کہ باقی سب بھی ملیں گی، لیکن پہلے کون آئے گی، پہلے سے یہ بات نظر آ رہی ہے. بس آتا ہوں. سبحان. یہ بڑی پرفیکٹ جوڑیاں تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، پرفیکٹ ازواج ہیں. اور انہوں نے جتنا باریک بینی سے ہر چیز کا مشاہدہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، اس سے زیادہ باریک بینی سے مشاہدہ ممکن بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ ساری توجہ کا مرکوز آپ ہی تھے، محبتوں کا مرکز بھی آپ ہی تھے. آپ ہی کے اخلاق اور آپ ہی کی سیرت کی خوبصورتی میں محویت ان کی انتہا کی تھی. آپ سے زیادہ جمال ہے کس کا؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری جمال جو ہے، جسمانی اور ظاہری جمال، اس کی جب تفصیل بیان کرنے کا وقت آتا ہے تو قریب ترین دیکھنے والے بھی کچھ باتیں بیان کر کے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں کہ جمال کا ذکر پورا ہو نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا. اور حسان کو، جس کے لیے آپ اپنا ممبر بھی بچھا دیتے تھے، تو اس کو بھی کہنا پڑتا ہے کہ اجمل منک لم تر قط عینی واحسن منک لم تلد النساء کانک قد خلقت کما تشاء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. اس میں بھی ایک طرح کہ آپ سے خوبصورت کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ جمال، حسن و جمال کا مالک کسی ماں نے نہیں جانا. کوئی کمی نہیں ہے، پرفیکشن ہے جمال میں بھی. ظاہری جمال کی بات ہو رہی ہے، یعنی آنکھ جس کو دیکھ سکتی ہے اس جمال کی بات بھی ہو رہی ہے. کانک قد خلقت کما تشاء، جیسے آپ اپنی مرضی سے چاہتے تھے ویسے آپ. تو یہ جمال ہے. اب اس جمال کی طرف جو توجہ ہوگی وہ کتنی ہوگی؟ بات یہ ہے ان کی، اور جن کو پھر تنہائی میں میسر آتی ہے. یعنی وہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ آ کے آپ سے کہتے ہیں کہ بعض صحابی آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے چہرے کو بس میرا دل چاہتا دیکھتا ہی رہوں. اور مجھے ایک صحابی نے آ کے کہا جی میں جب گھر جاتا ہوں تو میرا دل بے چین ہو جاتا ہے، اور واپس آتا ہوں آپ کے پاس تو آپ کو دیکھ کے میں کتنا راضی ہوتا ہوں. تو جنت میں بھی کیا صورتیں ہوگی وہاں، تو آپ بڑے بلند مقام پہ. تو یہ جو گھر میں تو آپ بالخصوص تنہائی میں ان کو میسر ہیں، تو باقی ان کی محویت کا عالم کیا ہوگا؟ وہ ظاہری جمال بھی، اور اخلاق و کردار کی خوبصورتیاں بھی، اور جو تعلیم ملتی سب کی طرف ان کی توجہ اسی طرح کی تھی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ان کو لمبی زندگی عطا ہوں، اور انہوں نے خوب بیان کیا ان تمام چیزوں کو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو وہ بعض چیزیں بھی بیان کر دیں جو اندیشے ان کے دل میں آئے. مثلا وہ یہ یہاں تک کہتی ہیں، اب یہ کہتی ہیں جو اس میں محبت کی بھی بات ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات میری آنکھ کھلی تو میں نے ٹٹول کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ موجود نہیں تھے. سبحان اللہ. نیند کے درمیان میں تھوڑی سی جو ایک وہ وقفہ آتا ہے بعض اوقات، اسی پہ بھی دیکھیے توجہ کی طرح، سبحان اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح. سبحان اللہ. وہ دیکھتی ہیں کہ پھر وہ کہتی ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید کسی اور کی طرف چلے گئے ہوں. پھر مجھے خیال آیا تو میں نے ٹٹولا، اندھیرے میں، تو میرے ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سبحان اللہ پڑے. وہ دونوں پاؤں کھڑے تھے اللہ، اور جڑے ہوئے تھے. اور آپ، میں نے غور سے سنا تو آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. مجھے بتائیے کہ وہ بات جو غور سے سننی پڑی حضرت عائشہ کو رات کے کسی وقت نیند کے عالم سے اٹھی ہیں، اور وہ مناجات ہے جو اللہ کے ساتھ ہو رہی ہے، اس کو بھی نوٹ کیا ہے. اور یہاں تک بھی نوٹ کیا ہے کہ وہ دونوں پاؤں جو تھے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ہاتھ لگایا نہیں اور کھڑے تھے، اور آپ یہ کہہ رہے تھے. اور اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے آپ حضرات، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، کہ اے اللہ میں تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں تیری ناراضگی سے، تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ چاہتا. سبحان اللہ. وبمعافاتک من عقوبتک، اور تیری ناراضگی یا تیری طرف سے کوئی سزا ملے اس سے میں پناہ چاہتا ہوں تیرے عفو میں. سبحان اللہ. واعوذ بک منک، اور تجھ سے یعنی تیرے غصے سے، تیری رحمت کی پناہ چاہتا ہوں. اللہ. تیری
لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں یہاں تک کر ہی نہیں سکتا، تیری ثنا کا بیان ہی نہیں کر سکتا کوئی بندہ ہو، چاہے محمد رسول اللہ ہو، جیسے تو نے اپنی ثنا خود کی ہے وہ کر سکتا ہے۔ اور ثنا میں تو ہے ہی یہی، ثنا میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا ہے، اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما، اے اللہ تیرے لیے حمد ہے آسمانوں کی وسعت کے برابر، زمین کی وسعت کے برابر، وما بینہما جو ان کی، وملء ما شئت من شیء بعد، اور اس کے بعد جو تو چاہے اتنا مقدار میں، بتائیے وہ ہمیں نہیں پتا، ادا ہی نہیں ہو سکتا، الفاظ ان میں نہیں ہے۔ تو یہ جو خوب باریکیاں ہیں یار مناجات کی، امت تک کس نے پہنچائی ہیں، خصوصاً وہ جو رات کو آپ فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب، بڑی شاندار مثال آپ نے ارشاد فرمائی۔ ایسی باریکی رات کی تنہائی میں مناجات ہے، اور آہستہ آواز میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر زندگی کے ہر پہلو کو، حتیٰ کہ اللہ کے ساتھ مناجات کو بھی نوٹ کرنے کا طریقہ ہے، نوٹ کرنے کا طریقہ دیکھیے آپ، دکھا کے سکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایسے ہی تعلق تھا، اسی سے سیکھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ کو یہ فرمانا کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو، نہ تمہارے لہجے میں ہوتی ہے بات، نہ تمہارے لفظوں میں ان کو بھی پتہ چل جاتا تھا، ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جب میرے نام سے پکارا ہے تو تب کیا کیفیت ہے، اور جب ویسے آتے ہیں تو مجھے کس انداز سے پکارتے ہیں۔ اور آپ کا یہ کہنا یا رسول اللہ کیسے پتہ چلتا ہے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میں تو کوئی ظاہر ہی نہیں ہونے دیتی کہ میں آپ سے ناراض ہوں۔ اللہ اکبر، جو اگر بتقاضۂ بشریت اگر کوئی ابھی کسی وقت دل میں آتی ہے بات تو کیسے نہیں آتی، کیسے آپ کو پتہ ہے؟ دیکھیے آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ بھی کیسی ہے۔ اس کا جواب پھر وہی تو ہے ازواج، انہی کو اللہ نے جوڑا بنایا، جواب بھی ویسا ہی ہوگا نا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم کہتی ہو، قسم کھاتی میرے ساتھ راضی ہوتی ہو، تو کہتی ہو کہ یہ بات یوں ہے اور مجھے محمد کے رب کی قسم ہے، اور جب کوئی تمہارے دل میں تھوڑی سی بات ہوتی ہے تو اس وقت کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم ہے۔ اور اللہ کے دیکھیے نا کیسی کتنی باریکیوں سے اللہ کے رسول، انہیں یہی تربیت بھی ہے، وہ بھی اسی طرح سے دیکھتی تھی، وہ بھی اسی انداز میں دیکھتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو۔ اور یہاں تک کہ آپ گھر میں آنے والوں، گھر میں آنے والی عورتوں وغیرہ وغیرہ، ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے آپ کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا، آپ کا لہجہ کیا ہوتا تھا، یہ بات ایک شہادت کے طور پہ یہ حیا کی انتہا ہے، اور ہمارے معاشرے کی بنیادی ایک ضرورت ہے۔ یہ اپنے مشاہدے کے طور پہ قسم کھا کے حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، جب بیعت کی حدیث بیان فرماتی ہیں کہ عورتوں سے بھی بیعت لی، تو ساتھ یہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے ہاتھ ملاتے تھے، آپ نے زندگی میں کسی نامحرم عورت کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی نہیں ہے۔ دیکھیے کیسی کیسی باتوں کا بات، اس قدر کین آبزرور، میرے ایک ذہن میں مثال، اس کو بھی آپ ہی بیان فرمائیے، میں صرف اشارہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب وہ یہود آپ کے پاس آئے، انہوں نے آپ کو سلام کرنے میں جو خیانت کی ہے، اللہ اکبر، کیا کس طرح سے انہیں حماق تھا، حالانکہ وہ آپ سے ملنے آئے ہیں، اور آپ نے شاید اس پر غور نہیں کیا، یا غور کیا ہے تو آپ چونکہ صبر کا پیکر تھے اپنے بارے میں بھی، تو ان کی توجہ کس طرح اس طرف دیکھ لیجئے کہ انہوں نے زبان کو موڑتے ہوئے تھوڑا سا اس میں ایک وہ کر کے جھکاؤ پیدا کر کے، تو السلام علیکم کی بجائے جلدی جلدی السلام علیکم کا۔ اللہ، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ کو یہ تو پتہ تھا کہ ان کی بد دعاؤں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، لیکن یہ بدتمیزی تھی اللہ کے رسول کی طرف حضور میں، یہ غیرت جذبہ، تو محبت کیسی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، محبت کیسی ہے کہ برداشت نہیں ہوگا، فرمایا کہ تم پہ سام بھی ہو اور موت بھی ہو اور خدا کی لعنت بھی ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں یہ کیا کہا؟ فرمایا میں نے سنا ہے، لیکن ضرورت نہیں، بس تم علیکم کہہ دیا کرو، یہ سکھایا ہوئی ہے، علیکم کہہ دیا کرو، جو انہوں نے کہا اس کو دہرانے کی ضرورت بھی نہیں۔ اور یہ یہاں سے اگر علیکم ہوگا تو مانا جائے گا بھائی یہ تو قبول ہو جائے گا، اور ان کی طرف سے ایڑی چوٹی کا زور لگا کے بد دعائیں ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بلکہ میں ایک بات اور بھی اس موقع پہ توجہ دلا دوں، یہ اخلاق نبوی کی بات ہے، یہ بھی حضرت عائشہ نے روایت کی، فرماتی ہے کہ آخری وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ان میں ایک دعا یہ تھی، اے اللہ میں نے تیری مخلوق میں سے کسی کے خلاف کوئی بد دعا کی ہے تو اے اللہ اس بد دعا کو ان کے حق میں دعا میں بدل دے۔ اللہ اکبر،
رحمت للعالمین ہے. سبحان. اس سے بڑی رحمت کیا ہوگی. اس گھرانے کی پروردہ ہے اور ان باتوں کی امین بھی ہے اور پہنچانے والی بھی ہے. کتنی باریک باریک باتیں نوٹ کی ہیں اور وہ پہنچائی بھی ہے. اور اس سے مقصود کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے تو دل بھی بڑا کرو. صحیح. دل بھی اتنا بڑا کرو اور خیر اس مشن میں شریک ہونا ہے تو پھر اسی طرح کا طریقہ ہو. شفقت و محبت بھی بے انتہا ہونی چاہیے. دائی کے حوالے سے خاص طور پر، اور اسی حوالے سے میرا سوال بھی ایک میں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بطور یہ انشاءاللہ ہم تفصیلی تو ان کی جب ایک ایک شخصیت کے حوالے سے آئے گی تفصیل وہاں تو ذکر ہو گئی. اجمالاً میں چاہتا ہوں کہ آپ ذکر کر دیں کہ دعوت کے حوالے سے یہ جو اس وقت خاص طور پہ ہمارے ہاں ایک چونکہ میں اس کو رواج کہوں یا اس معاشرے کی ضرورت کہوں، آپ اس پر بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں کہ ہماری جو خواتین ہیں مذہبی فیلڈز میں خاص طور پہ کام کرنے والی، تو ازواج مطہرات کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو اپنے گھر میں تھیں، لوگ وہاں سیکھنے آتے تھے. کیا کوئی ایسی بات بھی ملتی ہے کہ یہ کوئی اجتماع قائم کرتی ہوں، بے شک خواتین کا اجتماع ہوتا ہو، بے شک وہ باہر جاتی ہوں اور کسی جگہ واضح و نصیحت کرتی ہوں، ایسی کوئی بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے؟ دیکھیے اور خواتین کے اجتماع کے حوالے سے تو وہ حدیث کافی ہے جس میں یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رمضان میں قیام فرماتی تھیں عورتوں کے ساتھ مل کے، اللہ اکبر، اور اپنے ایک غلام کو کہتی تھیں کہ وہ پڑھیں. تو وہ نماز کے لیے اجتماع ہے تو وہاں ذکر بھی ذکر الہی بھی ہوگا اور باتیں بھی ہوں گی. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ کثرت سے صحابیات آتی تھیں اور ہر چیز کے بارے میں پوچھتی تھیں. وہ مسائل بھی جو مردوں سے ڈسکس بھی نہیں کیے جا سکتے ان کے بارے میں بھی ان سے پوچھتی تھی. تو ظاہر ہے کہ یہ بھی نظر رکھتی تھی ہر چیز پہ. بالکل صحیح. آپ کو میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں. جی جی ارشاد. کہ حضرت میمونہ ہیں، حضرت عائشہ ہیں اور شاید ام سلمہ ہیں. ان تینوں کو کوئی چیز پہنچی حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے، تو انہوں نے بھیجا کہ جائیں اور عبداللہ بن عباس کو بلا کے لائیں. کسی کنیز کو بھیجا. وہ کنیز گئی واپس آئی اور وہ جب واپس آئی تو وہ آ کے اس نے بتایا کہ میں وہ نہیں ہے گھر پہ. گھر میں گئی تھی، ہاں وہ مجھے باہر مل گئی تھی، باہر کی جو ڈیوڑی ہے اس میں مل گئی تھی دروازے کے پاس ان کی اہلیہ، تو وہاں تھی. وہاں کیوں تھی؟ اللہ. انہوں نے بتایا وہاں کیوں تھی؟ جی وہ ان کے ایام مخصوص تھے اس لیے وہ وہاں تھی. فرمایا اچھا جا کے کہہ دو جو ہی عبداللہ بن عباس آئے ان کو میرے پاس بھیجے، ہمارے پاس بھیجے. سبحان اللہ. طلب کر لیا. حبر الامت ہے، وہ بہت بڑے عالم ہیں. حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ میں ان سے ضرور مشورہ کروں گا، مشیروں میں یہ ضرور شریک ہوں گے میری کیبنٹ میں، اس لیے کہ ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے دعا کی تھی کہ اللہ علمہ الکتاب. اللہ. اب ان کو ان کی بھی جن کے بارے میں دعا ہے اور جن کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبر الامہ قرار دے رہے ہیں، ان کی ایک بات ان کے سامنے آئی ہے. ان کے سامنے آئی ہے. صرف اتنی ہے کہ ان کی اہلیہ جو ہیں وہ ایک دوسرے کمرے میں ہے جو گھر کے ڈیوڑی کے پاس ہے اس میں ہے اور اس میں وہاں نہیں ہے. تو اس لیے بلا بھیجا اور کہا یہ کیا کرتے ہو تم؟ اللہ. اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے بستر الگ نہیں کرتے تھے. سبحان اللہ. آپ مجھے بتائیے، میں آپ کو ایک وہ عرض کروں، یہ بات شاید مناسب ہو، اس میں باریکی آئے گی، کہ ایک کولیگ تھی میری نائجیریا میں، بڑی بڑی عمر کی خاتون تھیں اور عیسائی تھیں. تو کوئی میں نے لیکچر سنا انہوں نے جس میں اسلام کے حوالے سے خوبیوں اور فضیلت. اگر آپ اجازت دیں تو اسی واقعے سے ہم دوبارہ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بڑی اہم بات ہے. میں چاہوں گا کہ یہ تسلسل کے ساتھ بیان کی جائے. اجازت دیجیے. ناظرین کرام ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پروفیسر صاحب سے یہ واقعہ سنتے ہیں کہ ان کی کولیگ نے انہیں کیا سوال کیا تھا. ایک چھوٹا سا وقفہ، انشاءاللہ اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے، وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن، اور وقفے پہ جانے سے پہلے پروفیسر صاحب بڑی خوبصورت بات اپنی ذاتی زندگی کا ایک تجربہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. تو میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ وہیں سے دوبارہ سے ارشاد فرمائیے کہ آپ کی ایک کولیگ نے آپ سے کیا سوال فرمایا تھا. ایک بڑی عمر کی خاتون تھیں، برٹش نیشنلٹی اور برٹش وہ تھیں،
اور عیسائی تھیں. تو ایک لیکچر میں وہ شریک ہو گئیں. ایک کالج میں تھا لیکچر, کالج کا ایک فنکشن تھا اس میں. تو وہ میں نے اس میں یہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کیا مقام دیا اور پہلے کیا ہوتا تھا. تو بعد میں وہ مجھے کہنے لگیں کہ بھئی آپ کے دین میں بھی تو اگر خاص ایام ہوں عورت کے تو ان کو ناپاک سمجھا جاتا ہے. صحیح. تو آپ ان کو عورتوں کو ناپاک سمجھتے. میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. میں نے کہا بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فریضہ ان سے ساقط کیا ہے ان پر شفقت اور رحمت کی وجہ سے. سبحان اللہ. آپ کیا کہتی ہیں کہ اس دور میں کیا ہونا چاہیے؟ وہ کہنے لگی کہ ہاں یہ ایک مشکل دور ہوتا ہے اور اس میں وہ ہونا چاہیے کہ آپ ان سے نرمی برتی جائے اور یہ ایک طرح کی. میں نے کہا قرآن نے یہی کہا ہے قل هو اذن. بالکل صحیح بات ہے. تو تکلیف کا زمانہ ہے. تکلیف کا زمانہ ہے, اس لیے اللہ نے تخفیف کر دی. میں نے کہا آپ کی اب بڑے آپ کہتے ہیں کہ جناب بڑا ہمارا اچھا سسٹم ہے, تو آج تک ایسی عورتوں کی تخفیف ڈیوٹی میں کہاں کی آپ نے؟ اللہ کے ذمے جو فرائض تھے, اللہ کی طرف سے ذمے تھے جو, ان میں تو تخفیف آ گئی. اور میں نے پھر اس کو کہا, میں نے کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جو کچھ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ تو ہوتا ہے کہ اس کو تو گھر سے باہر رکھا جاتا تھا. صحیح. اور یہ حدیث میں وضاحت بھی آئی ہے. اور باقاعدہ یہاں ہمارے پاکستان کے اندر جو کافرستان ہے, میں وہاں وزٹ کر کے آیا ہوں. وہاں باقاعدہ ایک انہوں نے عمارت بنائی جس میں جب عورتیں ان مخصوص ایام میں ہوتی ہیں تو وہ اس عمارت میں منتقل کر دی جاتی ہیں, اور ان جب تک وہ پاکی حاصل نہیں کرتی وہ واپس اپنے گھر نہیں جا سکتی. یہ آج بھی موجود ہے. اور میں معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو شاید کم فہمی کی بنیاد پر, یا ان کے پاس کیا دلیل ہے مجھے تو اس بات کا علم نہیں ہو سکا, کہ وہ بھی ان کو اسی طرح الگ کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات خود بیان فرماتی ہیں کہ آپ ہمیں اس زمانے میں اور زیادہ محبت اور شفقت کے ساتھ نوازتے تھے. ہوتا تھا, اور وہ بستر کی علیحدگی کا کوئی تصور نہیں تھا, اور وہ ساتھ ان کی تاکہ ان کی طرف توجہ رہے اور ان کی ایذا میں کمی آئے اور ان کو ایک اعتماد ملے اور ان کی تسکین کا سبب بنے یہ بات. سبحان اللہ. تو یہ چیز جو تھوڑی سی دیکھی سنی صرف کہ وہ باہر کے جو کمرہ ہے اس میں تھیں, ڈیوڑی کے ساتھ والے کمرے میں, بلا بھیجا اور تربیت کی کہ یہ کیوں, ایسا تو نہیں ہونا چاہیے, ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا بڑا عالم کو بھی جو چیزیں جو نکات معلوم نہیں تھیں اس قدر حساس تھی. اچھا, وہ جو آپ کی کولیگ تھی, میں یہ پوچھوں کہ وہ پھر انہوں نے کیا رد عمل؟ تو ان کا رد عمل جو ہے وہ خاموشی تھا. یعنی وہ جو پہلے اعتراض شکوہ تھا کہ جی آپ کو الگ کر دیتے ہیں, بلکہ ایک اور موقع پہ انہوں نے ایک بات کی عجیب. وہ شادی نہیں ہوئی تھی ان کی, وہ کہتی تھی کہ جو میرے والدین جو ہیں, بلکہ وہ کہا انہوں نے ایک دفعہ یہ اعتراف کرتے ہوئے کہ وہ جنگ کا زمانہ تھا, مردوں کی تعداد کم تھی, تو کوئی شادی کا سلسلہ نہیں ہو سکا. اور پھر ان کی زبان سے نکل گیا, اس کے بعد کی بات ہے, کہنے لگی اگر میں کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتی تو یہ نوبت نہ آتی. اور اس میں دونوں باتیں شامل تھیں کہ ایک یہ کہا اس نے کہ ماں باپ جو ہیں وہ ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کی اور بیٹوں کی شادی کرنی ہے. ان کے معاشرے میں یہ نہیں ہے, وہ ان کے سپرد کر دیا جاتا ہے خود ہو جائے. اور دوسری یہ بھی بات تھی کہ میں کسی مسلمان گھرانے میں ہوتی تو چاہے دوسری بیوی آپشن موجود تھی. اور جو اس مسلمانوں کے ہاں ہوتا ہے کہ ان کے ہاں کیسے انصاف ہوتا ہے, جو صحیح جو مسلمان ہیں, اور جہاں جس کلچر میں یہ تعدد ازدواج کی بات موجود ہے مسلمان کلچر میں, وہاں کیا ہوتا ہے اس کے حوالے سے بھی آپ سن لیں. جی میں نائجیریا جب گیا تو میرے ایک بے تکلف دوست نے کچھ عرصے کے بعد مجھے کہنے لگا کہ یار تم کہتے ہو کہ تم پنجاب یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے رہے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ وہاں زیادہ تر مسلمان تھے اور عیسائیوں کا پراپاگنڈا غلط ہے, ان کا مرزائیوں کا پراپاگنڈا غلط ہے کہ بھی وہ ان کی یونیورسٹی ہے, تم کہتے ہو کہ وہاں تو 300-350 کا اس وقت تھا سٹاف, اس میں سے 1 یا 2 آدمی تھے جن پہ الزام تھا اور وہ انکار کرتے تھے کہ ہم مرزائی نہیں ہیں. تو یہ تم اتنے بڑے اس کا مدعی ہو اسلام کے. صحیح. تو میں ان کی طرف دیکھنے لگا کہ کیا کہہ رہا ہے, کوئی میری کوتاہی ہوگی؟ تو کہنے لگے لیکن شادی تمہاری ایک ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا بھئی یہ کیا ہے؟ کہنے لگے
کہ بھائی ویسے ہم پاکستانی مردوں کو اس بنیاد پہ اگر جانچا گیا تو ہم تو سارے ہی پھر ہمارا تو مشکوک نکلے گا، کیونکہ یہاں تو دوسری جو ہے وہ اچھا اب بات چلیں گے دعوت مبارزت دینا ہے ہاں کسی تو کو۔ انہوں نے کہا یہی، انہوں نے کہا کہ دیکھیے اسلام میں یہ مرد کا فرض ہے کہ وہ عورتوں کو پناہ دے یا اپنے حرم میں لے، ان کا محافظ بنے اور ان کے ساتھ اچھی زندگی شیئر کرے، یہ مسلمان کا فرض ہے۔ اور جب لڑکیاں زیادہ ہوں تو کیا کریں؟ پھر اس نے جو مجھے بات بتائی وہ سننے والی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ دیکھیے ہمارے ہاں چونکہ خواتین کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے ہمارے ہاں یہ ضروری فرض سمجھا جاتا ہے کہ مرد ایک سے زیادہ شادیاں کرے، اور جب ہماری پہلی شادی ہوتی ہے تو 1-2 سال گزرنے کے بعد ہماری پہلی بیوی ہمارے لیے دوسری بیوی کی تلاش شروع کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ اسلامی معاشرے کی بات دیکھی۔ میں نے کہا بھی کیوں؟ کہ کہتی ہے کہ اس نے کرنی ہے انشاءاللہ، تو میں اپنے مرضی کی کیوں نہ لے آؤں؟ پھر کچھ عرصے بعد وہ دونوں تیسری کی تلاش شروع کر دیتی۔ صحیح۔ میں نے کہا کہ بھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا؟ کہنے لگے جی ہمارے ہاں نارمز ہیں، مقرر ہے، پروٹوکول مقرر ہے، گھر کی ملکہ پہلی بیوی ہے، یعنی یہ مسئلہ حل ہو گیا پہلی بیوی ہے، وہی جس سے گھر کو جھگڑا ہوتا ہے چلائے، اصل میں۔ جھگڑا نہیں ہوگا، ایک ہی گھر میں رہیں گے۔ دوسری جب آتی ہے تو اس کو بھی کچھ وہ ملتے ہیں، پروٹوکول ملتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ پہلی بیوی کے ہاں اگر کوئی بچہ ہوگا تو اس کا نام دوسری رکھے گی، واہ۔ اور دوسری کے ہاں ہوگا تو پہلی رکھے گی، اگر تیسری آ گئی ہے تو وہ رکھے گی۔ جس کی باری بھی ہوگی وہ کھانا پکائے گی، کھلائے گی پہلی سب کو، دوسری کے بچے ہوں یا تیسری کے بچے ہوں، واہ۔ سب کو کھلائے گی۔ اور کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں تو تصور نہیں ہے کہ کوئی جھگڑا ہوتا ہو، یہ ایک ٹیم ہوتی ہے۔ یہ پاکستان میں نظام کیسے آ سکتا ہے شیخ؟ بات وہی ہے کہ جہاں سے بھی حکمت مل جانی چاہیے، تربیت سے آئے گا۔ میں بلکہ آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ جی جی۔ ایک ہمارا فنکشن ہو رہا تھا وہاں اسلام میں پاکستانی کمیونٹی کا 14 اگست کے حوالے سے، تو اس میں ہم نے یونیورسٹی کے وی سی صاحب کو بھی بلایا ہوا تھا، اور سینئر لوگ بھی تھے، ان کی خواتین بھی تھیں، کیونکہ یہاں خواتین کا بھی الگ سے انتظام تھا، وہ بھی موجود تھیں اور مرد بھی موجود تھے۔ تو وائس چانسلر صاحب جو ہیں ان کی پہلی بیوی بھی تھی، اور دوسری جو بالکل چھوٹی عمر کی تھی، پہلی بیوی کے بچے جوان تھے، دوسری چھوٹی عمر کی تھی، لیکن وہ خاتون جو ہے دوسری بیوی نوعمر، وہ اس وقت کے منتخب صدر کی بیٹی تھی۔ اچھا۔ اس ملک کا صدر شیخ علی عثمان شگاری، وہ یہاں بھی آئے تھے، ان کی بیٹی تھی۔ وہ چونکہ نوجوان تھی تو ہماری نوجوان بچیوں نے جب وہ جانے لگی تو اس سے کہا کہ ابھی ہمارے کو گیمیں شیمیں بھی ہونی ہے، تو آپ رک جاؤ۔ ٹھیک۔ آپ مجھے آپ بتائیے، اس کا جواب ذرا سن کے غور کیجئے۔ وہ کہنے لگی کہ ہاں میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں تمہاری ان گیموں میں شریک ہو جاؤں، لیکن وہ بیٹھی ہیں، ان سے اجازت لے لو میرے لیے۔ پہلی بیوی کی بات کی اس نے، یہ صدر کی بیٹی ہے، اللہ اکبر، لیکن پہلی بیوی کا مقام یہ ہے۔ اچھا شیخ، ایک چیز چونکہ درمیان میں آئی ہے، اور پروگرام کا چونکہ آخری حصہ ہے، تفصیلی تو شاید اس پر ہم بات نہیں کر پائیں گے، اور اگلے پروگرام میں انشاءاللہ مزید اس پر تفصیل آئے گی، کیونکہ یہ وہ حصہ ہے جس پر سب سے زیادہ مغرب میں، یا یوں سمجھیے کہ یہ جو تحریک استشراق والے ہیں، انہوں نے خاص طور پہ شور مچایا، اور اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مسلمان بھی اس سے متاثر ہوئے۔ جیسے آپ نے ایک اپنی گفتگو میں سابقہ پروگرام میں ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو روک دیا کہ ان کے بعد آپ مزید نکاح نہیں کریں گے، تو یہ جو آپ کی ازواج مطہرات کی تعداد 9 ہے، 11 ہے، یعنی 4 سے بڑھ کر ہے، تو اس کی کیا حکمت آپ کی سمجھ میں، آپ کیا اس میں فرماتے ہیں؟ دیکھیے اس میں متعدد حکمتیں ہیں، اس میں تفصیل سے بات ہونی چاہیے، لیکن ایک حکمت تو یہ ہے کہ امت کا آدھا حصہ تو خواتین کا ہے، صحیح، اور ان کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ڈسکس کرنے میں حیا مانے تھی۔ صحیح۔ اور آپ کی کیفیت بھی تو یہی تھی نا، کہ جیسے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ایک جو اپنے پردے میں چھپی ہوئی کنواری عورت ہوتی ہے اس سے زیادہ حیادار آپ تھے۔ آپ کے پاس آ کے ہر عورت کا سوال جو ہے وہ کر سکتی تھی نا، آپ سننے کو روادار تھے۔ ممکن نہیں تھا، مصروفیت کا بھی۔ ایک تو یہ بات ہے کہ ان آدھا حصہ جو امت کا ہے ان کی تربیت کے لیے آپ کو
ساری مردوں کی اور عورتوں کی ساری اجتماعی معاملات میں تو صحابہ نے تربیت کی ہے، اور صحابیات کی تربیت کے خصوصی جو پہلو تھے وہ انہوں نے کیے ہیں، تو وہ ایک خاتون نہیں کر سکتی تھی۔ ٹھیک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر شغف ہوتا، یعنی ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ آپ کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا ہے، تو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ معلمات میں اضافہ تھا، معلمات اور آپ کے بھی لیے چاہیے تھی۔ صحیح، یعنی اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ اس امت کی اصلاح کے لیے معلم بھی چاہیے اور معلمات بھی چاہیے، چونکہ آپ معلم ہیں پوری امت کے، اور آپ کی تعلیم کو، اور خاص طور پہ جب ہم اس انداز سے دیکھیں کہ ایک آدمی کا ورکنگ ٹائم جو ہے وہ 8 سے 10 گھنٹے ہوتا ہے، اور اس کے گھر میں جو وقت گزرتا ہے وہ بھی تقریباً 8 سے 10 گھنٹے گزرتا ہے، یعنی جو برابر کا وقت تھا وہ آپ کا گھر میں گزرنا تھا، تو اس میں تعلیم کیا ہے، کتاب کیا کہتی ہے، شریعت کیا ہے، یہ انہوں نے سکھانا تھا ہمیں۔ انہوں نے سکھانا تھا، اور جو اس کے علاوہ عورتوں کے اپنے مسائل ہیں، مثال کے طور پہ وہ جو ایام مخصوصہ گزر جانے کے بعد بھی بعض خواتین کے ہاں خون جاری رہتا ہے، اس کو استحاضہ کہتے ہیں، تو ایک خاتون آئیں اور انہوں نے، یہ انصار میں سے تھیں، اور حضرت عائشہ نے کہا ہے کہ اللہ رحم کرے انصار کی عورتوں پہ، ان کو برکتیں دے، وہ دین سیکھنے میں کوئی تردد نہیں ہوتا تھا، وہ پوچھ لیتی تھی، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں مستحاضہ عورت ہوں تو میں کیا کروں، نماز کیسے پڑھوں؟ تو آپ نے ان سے کہا کہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا جس پہ خوشبو لگی ہوئی ہو، مسک لگا ہوا ہو، کپڑے کا لے لو، اور تطہری بہا، اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو پاک کر لو۔ اب اسے سمجھ نہیں آئی کہ اسے کیسے پاک کروں، تو اس نے کہا رسول اللہ کیف اتطہر، فرمایا تطہری بہا، اب وہ پھر کہتی ہیں کیف اتطہر، اللہ اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ تطہرین بہا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے اس کو پکڑ کے اپنے پاس ہٹا لیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور فرمایا کہ میں نے اس کو باقاعدہ بتایا کہ کہاں اس کو رکھو، صحیح، اور جہاں جہاں تک خون وہ لگائے اس کو وہاں تک صاف کرو، خوشبو بھی آ جائے گی، اور اس کے بعد نماز پڑھ لو، ہر نماز کے لیے یہی کرو۔ یہ بات وہ کسی اور طریقے سے نہیں سیکھ سکتی تھی، صحیح، جس طرح حضرت عائشہ نے سکھائی ہے، کوئی اور سکھا بھی نہیں سکتا تھا۔ اور یہ امہات المومنین، آپ نے تو اصول بیان کر دیا نا، اب ظاہر ہے وہ تعلیم اس سے زیادہ آپ نہیں بیان کر سکتے تو جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کر سکتے۔ تو امہات المومنین میں یہ ایک خاص ملکہ اور تھا کہ جو خواتین کی ضرورت کی چیزیں وہ پہنچائیں، وہ زیادہ اچھی طرح سے خواتین سے بات بھی کر سکتی تھی، ظاہر ہے، اور خواتین کی نفسیات کو بھی بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی، صحیح، تو ان کا جواب نہ صرف یہ کہ شافی ہوتا تھا بلکہ تربیت کا پہلو جو ہوتا تھا اس میں بھی وہ بہت زیادہ مؤثر تھا، بالکل صحیح، اور یہ امہات المومنین کے ہونا ضروری تھا اس امت کا، ورنہ خواتین کی تربیت اور ان تک دین پہنچنے کا کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمارے اور یہاں جو ایک بات صرف جی، میں اور عرض جی، کر جی، دوں کہ جب تک تعلیم کا دور نہیں آیا تھا، ٹھیک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف بیویوں کی تعداد کی ضرورت ہوتی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تک رہی ہیں، اپنی جوانی کے ایام میں پہلی بات تو یہ حضرت خدیجہ 15 سال بڑی ہیں جب شادی ہوئی، وہاں عیب بھی نہیں تھا، کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، کوئی رکاوٹ بھی اور نہیں جوانی کے ایام میں جب آپ جو ہے اس میں ضرورت زیادہ ہو سکتی ہے اس حوالے سے، ہے۔ ان دنوں میں تو کسی کنیز کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے، اللہ اکبر، کوئی کو بھی نہیں ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ وقت گزرا وہ اتنا خوبصورت تھا کہ آپ کی یادوں میں بھی وہ ہمیشہ بستا سبحان رہا، اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بستا رہا۔ اور یہ جب تک آئی ہیں امہات المومنین، تو اگر اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ گھرانہ جو ہے جس میں بیک وقت 9 بھی ہوتی تھیں، اس سے زیادہ خوش گھرانہ، کوئی اور نہیں، مثالی گھرانہ جس میں میاں بیوی کے تعلقات اور ان کے آپس کے تعلقات اتنے اچھے ہوں، یہ کوئی نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، پروگرام کا وقت ختم ہوا اور بات تو بڑے شاندار دائرے میں داخل ہو چکی تھی، اور مزید انشاءاللہ، لیکن انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم تفصیلی اس پر بات کریں گے۔ ناظرین اکرام، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور ہم آپ سے رخصت ہونے والے ہیں اس پیغام کے ساتھ کہ یہ جو ہماری مائیں ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تو ہیں، لیکن ہماری مائیں ہونے کے اعتبار سے جو تربیت ہمیں درکار تھی امت کو، اور جیسے میں نے اپنی پہلے ایک بات میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ورکنگ ٹائم لوگوں کے ساتھ 10-12 گھنٹے دن میں باہر گزارتے ہیں تو باقی سارا وقت آپ نے گھر جو گزارا، اگر ان
मुक़द्दस हस्तियों ने इस बारीक बीनी जिसका ज़िक्र प्रोफेसर साहब ने फरमाया, इस बारीक बीनी से ना देखा होता तो हमारे पास जो किताब व हिकमत की तालीम देने आप तशरीफ़ लाए उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे सामने ना होता। इसलिए ये हमारी मुअल्लिमात भी हैं, हमें सिखाने वालियाँ भी हैं, और हमें बतौर उम्मती के और बतौर उनके रूहानी बेटा होने के और औलाद होने के हमारी ख़वातीन को भी, हमें भी ज़रूरत भी इस बात की है कि बजाय इसके कि हम ऐसे पहलू तलाश करते फिरें जो उनके दुश्मनों ने तलाश करने की कोशिश की और नाकाम कोशिशें की, हमें वो मुस्बत पहलू तलाश करना चाहिए, हमें वो तालीम तलाश करना चाहिए, वो इन मुक़द्दस हस्तियों से वो बातें, वो चीज़ें जो उन्होंने बड़ी बारीक बीनी से आपके हवाले से मुशाहिदात किए, हमें वो सीखना चाहिए और हमें अपनी तवज्जो उस तरफ मरकूज़ करना चाहिए। मज़ीद इंशाअल्लाह बहुत सारी मालूमात के साथ और बहुत सारे पैगामात के साथ प्रोग्राम उम्महातुल मोमिनीन जारी रहेगा। आपकी तवज्जो का शुक्रिया। आप भी इसमें हमारे मुआविन बन सकते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाकर इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिया निखार बसीरत का मैली दुनिया में, जहाँ से खुशबुए तौहीद फैली दुनिया में, ये अहले बैत मुताहर के घर का आंगन है। वफा के फूल और कलियों से महका गुलशन